بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة ما لم يخرقها، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ یہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے۔ روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے۔ روزے کو ڈھال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ڈھال آپ جانتے ہیں کہ جو جنگوں میں استعمال ہوا کرتا تھا، جس سے آدمی تلوار یا تیر سے اپنی حفاظت کیا کرتا تھا۔ اب اگر وہ ڈھال پھٹا ہوا ہے اور اس میں سوراخ ہے تو وہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ آپ کو تلوار سے نہیں بچا سکتا، وہ آپ کو تیر سے نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ وہ پھٹا ہوا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ یہ شیطان سے ڈھال ہے کہ یہ آپ کو شیطان سے بچاتا ہے، نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے۔ اسی طرح روزہ ڈھال ہے، یہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جس طرح دوسری حدیث میں ہے کہ روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ پھٹ جاتا ہے غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، اس قسم کے جو زبان کے گناہ ہے اس سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ یعنی روزے کی جو برکات انسان کو حاصل ہوتی ہے، روزے کے جو فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں، وہ فوائد انسان کو پھر حاصل نہیں ہوتے۔ صرف روزہ اس نے رکھ دیا، ایک فرض اس کے ذمے سے ساقط ہوا، کہ لیکن جس مقصد کے لیے روزے کو مقرر کیا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد اور فلسفہ ہے تقویٰ کا حاصل ہونا، اس کو تقویٰ حاصل نہیں ہوگا اگر آپ نے روزے میں جھوٹ سے پرہیز نہیں کیا، چغلی سے پرہیز نہیں کیا، غیبت سے پرہیز نہیں کیا۔ اسی طرح آپ نے اس کو مختلف طریقوں سے بے برکت بنا دیا۔ اگر آپ نے اس کو بابرکت بنا دیا تب اس روزے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ روزے کے اندر 6 چیزوں کا اہتمام یہ ضروری ہے۔ جب انسان ان 6 چیزوں کا اہتمام کرے گا تو اس کے روزے سے ان کو فوائد حاصل ہوں گے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ انسان روزے کے اندر اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے کہ آنکھوں کو غلط استعمال نہ کرے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ یہ آپ کو یعنی آپ کے اندر زہر بھرتا ہے۔ جو انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے نظروں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر اللہ کی طرف سے ایک نور پیدا کیا جاتا ہے، اور اس نور کی برکت سے ان کو ہر عمل کی نورانیت محسوس ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی روزے کے اندر اپنے نگاہ کی حفاظت کرے، گویا آنکھوں کا بھی روزہ ہے۔ دوسری چیز انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، گالی سے، لڑائی سے، ہر قسم کی بد اخلاقی سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ تیسری چیز انسان اپنے کانوں کی حفاظت کرے کہ کانوں سے کوئی گناہ کی بات نہ سنے، کانوں کا بھی روزہ رکھے۔ اور چوتھی چیز انسان اپنے اعضاء کی بھی حفاظت کرے کہ اس کا کوئی عضو، چاہے اس کا سر ہے، دماغ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، وہ گناہ کی طرف نہ بڑھے اور کسی قسم کے گناہ کے اندر ملوث نہ ہو۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ انسان روزہ افطار کرنے کے لیے حلال روزی کا اہتمام کرے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پیاس اور بھوک کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ اس نے سارا دن روزہ رکھ دیا، لیکن شام میں انہوں نے حرام سے افطار کر لیا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو، یا روزہ رکھ لیا گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت نہ کر لی تو سب یہ بھوکا رہ گیا۔ تو 5ویں چیز یہ ہے کہ انسان حلال کا اہتمام کرے کہ حلال روزی سے اس کا افطار کرے۔ اور 6ٹھی چیز جو روزے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ان تمام شرائط کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے باوجود آپ کو یہ خوف لاحق ہو،
آپ کو ڈر لاحق ہو کہ کہیں میرا یہ روزہ قبول ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، اس خوف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزے کو مقام قبولیت میں پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔